بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم لوگوں نے 9ویں تراویح پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے قیام کو، صیام کو اور دیگر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ کل ہم نے دوسرے پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا پارہ ختم ہوتے ہی تیسرے پارے کی جب شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان الفاظ سے کرتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلایا کہ سارے رسولوں کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سارے رسولوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی رسول کسی رسول سے افضل ہے تو کوئی اس سے ذرا کمتر ہے درجے میں۔ مثلا دیکھیے، آپ لوگ ذرا بتلائیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے کتنے انبیاء و رسول بھیجے؟ بولی لگ رہی ہے کیا؟ دیکھیے، 1,24,000 والی جو روایت ہے امام البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، وہ حدیث صحیح نہیں۔ البتہ ایک اور روایت امام البانی ذکر کرتے ہیں کہ 1,20,000 اس روایت کو انہوں نے حسن قرار دیا۔ تو گویا کہ اس روایت کے حساب سے 1,20,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ان انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جو بہت افضل ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1,20,000 انبیاء میں سے اولو العزم 5 پیغمبر صرف ہے۔ اولو العزم کتنے پیغمبر ہیں؟ 5۔ کون کون؟ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ ان 5 انبیاء کو دیگر 1,20,000 انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ لیکن ان میں سے، ان 5 میں سے بھی دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ تو انبیاء و رسول میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار آپ ہیں۔ تو وہی اللہ نے بیان کیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی کو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض نے اللہ سے بات کی ہے۔ کس نے اللہ سے بات کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ بلایا تھا نا اللہ نے، یا جب وہ کیا ہے وہاں سے واپس آ رہے تھے، شعیب علیہ السلام کے یہاں سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں اللہ نے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو پکارا، اللہ نے بات کی ان سے، اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے روح اللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز کا شرف حاصل ہے۔ آپ اللہ کے خلیل بھی ہیں، آپ کلیم بھی ہیں، ہے کہ نہیں کلیم؟ کہاں اللہ نے کلام کیا آپ سے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جب معراج آپ کو کرائی گئی، اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ سے بات کیا۔ تو
اس اعتبار سے سارے انبیاء کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، اللہ نے وہی بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کا ذکر ہے۔ سب سے عظیم آیت قرآن کی کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ اجر و ثواب کے حساب سے، شان کے حساب سے، اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ ورنہ لمبی آیت اگر دیکھیں تو آیت دین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت ہے۔ تو آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے، بلکہ سیدۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو کیا ہے؟ قرآن کی سردار کہا جاتا ہے۔ اتنی عظیم اور اتنی افضل آیت ہے، کیونکہ اس کی کئی وجہ ہیں۔ کیونکہ اس میں سراپا توحید کا ذکر ہے، صرف توحید کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ کے تقریباً 17 بار نام آئے ہیں، شاید اللہ کے جو نام ہیں وہ 17 بار آئے ہیں۔ تو اس میں سراپا اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہے۔ جو بھی صورتیں یا جو بھی آیتیں جن میں توحید کا کثرت سے ذکر ہے، وہ صورتیں سب سے افضل ہیں۔ قل هو اللہ احد کو دیکھ لیجیے، سب سے عظیم سورہ اللہ نے کہہ دیا، ثلث قرآن کہہ دیا اس کو، کیونکہ اس میں صرف توحید کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی میں صرف توحید کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کی کرسی، اللہ کی کرسی کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، اب اس میں کرسی کا بیان ہے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کرسی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ والسماوات السبع والارضون سبع عند الکرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے کہا کہ کرسی کی وسعت کے سامنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک چٹیل میدان میں ایک چھلے کی طرح، ایک حلقے کی طرح، ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ وہ کہ یہ چٹیل میدان ہو پوری دنیا آپ دیکھ لیں، ساتوں آسمان اللہ نے کہا اور ساتوں زمین، 7 زمین بھی ہے، اب یہ پہلی ہے کہ دوسری اللہ والا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی جو وسعت ہے، جو کیا ہے، جو مساحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ساری وسعت کو دیکھا جائے، وہ ایک چٹیل میدان کی شکل اس کو دے دی جائے، تو چٹیل میدان میں، اتنے بڑے میدان میں جیسے ایک انگوٹھی پڑی ہو، ایک چھلا پڑا ہو، اس اتنی چھوٹی ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابل میں۔ اب اندازہ لگے اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے مقابل میں ایک انگوٹھی کے مانند ہے۔ یہ اللہ کی کرسی ہے، اور اس پر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے عرش کے بالمقابل انگوٹھی ایک چھلے کے معنی کیا ہے، کرسی، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے عرش کے بالمقابل میں وہ ایک چھلے کے مانند، ایک انگوٹھے کے مانند ہے۔ اب اللہ کا عرش سوچئے کتنا بڑا، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے بالمقابل کیا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کرسی کے مقابل ایک انگوٹھی، ایک چھلے کے مانند ہے، ایک کڑے کے مانند ہے، اور عرش کے بالمقابل کرسی اتنی چھوٹی ہے۔ اب اللہ کا عرش کتنا عظیم ہوگا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنا عظیم اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتلاؤں میں، آیت الکرسی کے اندر تقریباً 192 حروف ہیں، 190 پہ 2 حروف آیت الکرسی کے اندر ہیں۔ گویا کہ اگر ہر حروف کی ادائیگی کے ساتھ کوئی کیا ہے آیت الکرسی پڑھ لے تو گویا کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا معلوم ہے؟ 1920 نیکیاں، مشکل سے 1 منٹ کا وقت آپ لگتا ہے آیت الکرسی، 1920 نیکیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ سورہ کیا ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر کسی نے پڑھا تو 10 نیکیاں،
تو اس کے حساب سے 1920 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو آیت الکرسی کی ایک مرتبہ صرف تلاوت کر لیتا ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتلاتا ہوں، قرآن کی کسی بھی صورت اور کسی بھی آیت کے تعلق سے شاید صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں آیت کی فلاں صورت کی ایک زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے۔ آیت الکرسی واحد وہ آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن آیت الکرسی کو اللہ رب العالمین ایک زبان دے گا اور 2 ہونٹ دیں گے، وہ بات کرے گی، اللہ کی تسبیح بیان کرے گی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ آیت الکرسی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ان لہا لسانا وشفتین، آیت الکرسی کی ایک زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ تقدس الملک عند ساق العرش، اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس کے جو پائے ہیں، اس پائے کو پکڑ کے یا اس پائے کے نیچے یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے گی، اللہ کی پاکی بیان کرے گی۔ بعض علماء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ جو آیت الکرسی کثرت سے پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش بھی کرے گی۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ دن میں 300 سے 400 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے۔ ایک عالم کے تعلق سے آتا ہے، غالباً سفیان ثوری یا کوئی اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ سوتے وقت 30 سے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ذرا کچھ وسوسے آتے تھے تو میں نے 60 سے 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا سوتے وقت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو عالم کبیر ہیں، مجاہد ہیں، کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر ہر طرح کے وسوسے کا اور ہر طرح کے جادو کا اور شیطانی جتنے بھی حملے ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کا اس میں سارے اسباب پائے جاتے ہیں۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میرا اس پر تجربہ بھی ہے، جادو کا علاج آیت الکرسی سے کیا جا سکتا ہے، مرگی کا علاج امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا آیت الکرسی سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا بڑا شرف حاصل ہوتا تھا جن سلف صالحین کی موت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے ہو جاتی تھی۔ بہت سارے محدثین اور فقیہ کی وفات آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوئے، تو ان کو خوش نصیب لوگوں میں سلف شمار کرتے تھے۔ تو آیت الکرسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عظیم آیت ہے، اسی کو اللہ رب العالمین زبان عطا کرے گا، ہونٹ عطا کرے گا، اور یہ خصوصیت، یہ شان کسی اور صورت اور آیت کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ اگر کوئی انسان آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد، نفل کے بعد نہیں، سنت کے بعد نہیں، تراویح کے بعد نہیں، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ادھر مرا ادھر جنت۔ صحیح حدیث ہے، یہ آیت الکرسی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں آپ۔ جہاں بہت سارے اذکار ہیں فرض نماز کے بعد، ان میں سے ایک ذکر آیت الکرسی بھی ہے، اس کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو بہت جلد بازی ہے، کوئی اہم کام آپ کو مسجد کے باہر جانا ہے تو آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، لیکن آیت الکرسی نہ چھوڑیں۔ ممکن ہے کہ اسی کی بنیاد پر اللہ ہم کو جنت دے دے، کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ کے جو اسم اعظم ہیں، اللہ کے بڑے بڑے جو نام ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسم اعظم جو ہے، اگر اسم اعظم کے ذریعہ اللہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں اس کے ذریعہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اسم اعظم کی تاثیر آپ کو معلوم کرنی ہے، اسم اعظم کی تاثیر، اس کی قوت، اس کا اثر کیا ہے، آپ کو اس واقعے سے معلوم کر لینا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا نے آپ، انہوں نے کہا تھا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ ایک جن بولا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ دوسرا جن قال الذی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کو اللہ کے اسم اعظم معلوم تھے، وہ جن جو تھا اللہ کے اسم اعظم جو ہیں بڑے بڑے نام وہ معلوم تھے۔ اس نے کہا آپ ایسے پلک جھپکیں گے اس سے پہلے میں لاؤں گا۔
बिल्कीस का अर्श कहाँ है और वो कहाँ लाना है, सोचिए 700 किलोमीटर दूरी। उस जिन ने क्या कहा, ऐसा पलक झपकेंगे उससे पहले मैं ले आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, पलक झपकेंगे, गोया कि सेकंड भी नहीं लगता, मैं ले आऊंगा। और ले आया, वो जिन ला के हाजिर कर दिया। तो इसमें आदम की तासीर देखिए, कुव्वत देखिए इसके अंदर कितनी होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा इसमें आदम के जरिए अगर अल्लाह से सवाल किया जाएगा तो अल्लाह ज़रूर देगा। तो ये आयतल कुर्सी में इसमें आदम है। कौन कौन से इसमें आदम है? अल हई अल क़य्यूम, अल हई अल क़य्यूम। इसी तरह आल इमरान के शुरू में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हई अल क़य्यूम। तो अल हई अल क़य्यूम ये अल्लाह के इसमें आज़म है। अल हई का मतलब क्या है? जिसको हमेशा जिंदगी हासिल है, उसको फना नहीं, कभी अल्लाह की ज़ात को मौत नहीं आ सकती, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। बल्कि अल्लाह की शान तो ये है ला ताखुदू सिनतुम वला नऊम, उसको ऊँग भी नहीं आती। इंसान क्या है, बहुत जब नींद की आगोश में जाना रहता, थका रहता है, बैठे बैठे ऐसे ऐसे सो लेता, ऊँग इसको कहते हैं, ऊँग। अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती, नींद तो छोड़िए, नींद तो दूर की बात है, अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो क़य्यूम है, वो निगरां है आसमान और ज़मीन का, और आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक़ात हैं सबका निगरां अल्लाह भी। अगर उसको नींद आ जाए तो निगरानी कैसे करेगा वो? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हई अल क़य्यूम है, अल्लाह ही की वजह से आसमान और ज़मीन आज तक बाकी हुए हैं, ये क़य्यूम है, क़य्यूम। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें आज़म इसमें बयान हुए हैं। इस बुनियाद पर यह आयतल कुर्सी बहुत अज़ीम है। इसी तरीके से एक और बात आपको बतलाऊँ, आयतल कुर्सी का अज़मत का अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लें तो फरिश्ता आपके पास से जाएगा नहीं और शैतान आपके पास आएगा नहीं। सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपका सबको मालूम है। ईद उल फित्र के ताल्लुक से वो क्या कहते हैं उसको, जो चाँद देखने पर निकालते हैं, फितरा ज़कात फ़ित्र। ज़कात फ़ित्र लोग जमा कर रहे थे, मस्जिद नबवी में पूरा एक ढेर लगा हुआ था। उसकी हिफाजत और निगरानी के लिए अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम इसकी निगरानी करो। अबू हुरैरा निगरानी कर रहे हैं। रात में इबलीस आया, एक क्या है एकदम मुहताज फ़कीर की आदमी की सूरत में आया और ऐसे चुल्लू भर के एक हाथ पूरा ऐसे भर के उठा लिया। अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कौन तुम? मैं तुमको अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा। कहा कि दरअसल मेरे बच्चे हैं, मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, मुहताज हूँ, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आ गया, छोड़ दिया। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुबह में आते हैं, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को पहले से बता दिया। अबू हुरैरा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, मा फ़अला असीरुकल बारिहा, अरे रात में जिसको पकड़े थे क्या हुआ, उसका क्या माजरा है? अबू हुरैरा बोले अल्लाह के रसूल को मालूम है पहले से। कहा अल्लाह के रसूल, वो आदमी आया कह रहा था कि बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से बिल्कुल बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो मुझे रहम आ गया अल्लाह के रसूल, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, कल फिर आएगा। अबू हुरैरा और चौकन्ने हो गए, अल्लाह के रसूल बोले हैं, देखता हूँ। फिर दूसरे दिन आया, फिर ऐसा पूरा हाथ भर के, दोनों हाथ भर के उठाने लगा। फिर अल्लाह के रसूल अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कहा आज तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के रसूल के पास पकड़ के ले जाऊंगा। फिर वो रोने गिड़गिड़ाने लगा, बच्चों का हवाला देने लगा, बच्चे मर जाएंगे, ये मैं बहुत मुहताज गरीब हूँ। अबू हुरैरा बेचारे नर्म दिल आदमी, उन्होंने फिर छोड़ दिया, उनको रहम आ गया। फिर आए सुबह में, फिर अल्लाह के मा फ़अला असीरुकल बारिहा, भाई क्या हुआ कल का मसला, तुम पकड़े थे ना उसको, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल फिर वही बहाना, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, कल फिर आएगा। तीसरे दिन आया, अबू हुरैरा बिल्कुल तैयार मुस्तईद, जैसे आया उठा रहा था, पकड़ लिए, कहा आज तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, तू कल भी बोला था कि कल नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आया तू बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपना वादा तोड़ रहा है, आज किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, तुझे अल्लाह के रसूल के पास पकड़ के ले जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। अब अल्लाह के रसूल के पास, तो इबलीस डर गया, शैतान डर गया। उसने क्या कहा था जरा सोचिए, कहा था कि दानी उकल्लिमुका कलिमातिन यनफउका अल्लाहु बिहा, तुम मुझे छोड़ दो, अल्लाह के रसूल के पास ना ले जाओ,
مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاؤں گا، ایسی باتیں سکھاؤں گا جو جس کے ذریعہ اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے متلاشی، آج لوگوں کو 10-15 منٹ درس میں بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، علم کے متلاشی، ذرا سوچئے، یہ بھوک پیاس کہا جاتا ہے ابو ہریرہ کے تعلق سے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات اتنے بھوکے اور پیاسے رہتے تھے کہ ان کو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑتا تھا، مرگی آتی تھی، ایسے زمین پر گڑ گڑانے لگتے تھے، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے کہ ابھی آئیں گے، کچھ سکھائیں گے۔ یہ حالت تھی، اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ یہ علم کی تڑپ اگر انسان کے اندر ہو، علم کے حاصل کرنے کا شوق ہو، تب جا کر یہ مقام ملتا ہے۔ ابو ہریرہ محدث صحابہ میں 5000 سے زیادہ ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی، ان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچتا ہے کوئی صحابی، حالانکہ یہ کب اسلام لائے؟ سن 7 ہجری کے بعد اسلام لائے، سن مدینہ جانے کے بعد 7 سال کے بعد اسلام لائے۔ یہاں مکہ میں 13 سال صحابہ تھے، پھر وہاں تھے، لیکن سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ نے کی۔ ٹھیک، تو ان کو علم کا شوق انہوں نے چھوڑ دیا۔ کہا بتلاؤ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا اذا آویت الی فراش، جب تم اپنے بستر پر آؤ، سونے کا ارادہ کرو، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجے گا تو جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ رات کے اندر ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی مصیبت سے، شیطان کے فتنے اور وسوسے سے یہ ایک فرشتہ تمہارے پاس بیٹھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، صبح تک تمہاری حفاظت کرتا رہے گا فرشتہ، وہاں شیطان نہیں آ سکتا کیونکہ فرشتہ وہاں موجود ہے۔ اور وَلَا يَقْرَبَنَّكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح تک فرشتہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ ابلیس بتلا رہا ہے، ابلیس بتلا رہا ہے کہ ہم لوگ کہاں نہیں آ سکتے؟ جب آیت الکرسی کوئی پڑھ لیتا تو ہم وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ اب فرشتوں کا مقابلہ کہاں سے شیطان کرتا ہے؟ تو کہا فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ آئے، صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا پھر سے، ما فعل اسیرک البارحہ، کیا ہوا بھائی تمہارے قیدی کا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو طے کر لیا تھا، آج پکڑ کے آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اس نے کہا ایک ایسی بات بتلاؤں گا جو اللہ تم کو فائدہ اس سے پہنچائے گا۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھنے کو بولا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہ قد صدقک وہو کذیب، اس نے تو سچ بولا ہے لیکن وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ابلیس جھوٹا ہی ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ بولی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کوئی سوتے ہوئے کوئی پڑھ لے تو اس کے پاس سے فرشتہ صبح تک جائے گا نہیں اور صبح تک شیطان اس کے قریب آئے گا نہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کی اہمیت ہے، آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طریقے سے دم کرنا ہو کسی کو تو اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اگر کسی کے اوپر جنات شیطان کا اثر ہے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، جادو کا اثر ہے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، مرگی کا اثر ہے آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، کیونکہ اس میں اللہ کے اسم اعظم ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اس کی تاثیر ہے، شیطان اس کی تاثیر کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بس شرط کیا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور جس پر جھاڑ پھونک کیا جا رہا ہے اس کا ایمان اس سے کہیں زیادہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس آیت الکرسی کے ذریعہ میری ساری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ جس طرح ہم لوگ ڈاکٹر پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا، MBBS ہے، فلاں MD ہے، یہ ہے، امریکہ سے پڑھ کے اتنا بھروسہ ہم اگر اللہ کی ذات پر کر لیں، اللہ کی قسم یہ قرآن شفا ہی شفا ہے، ایک آیت بھی پڑھ کے اگر پھونک دی جائے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ لیکن نہ تو پڑھنے والا ہم جیسے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اور نہ جس پر رقیہ کیا جاتا ہو ان لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ یہ اگر اعتماد، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے کلام پر ہو جائے تو اللہ نے خود کہا فیہ شفاء للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن کے اندر شفا ہے، فری کا علاج ہو جائے گا، اور ایسا علاج ہوگا کہ پھر دوبارہ وہ مرض لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، ہم پڑھتے رہتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطانی وسوسے، یہ ساری چیزیں کیا ہے ہم شکار ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن
اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جب شیطان آیا تو ایک غلام، نوجوان غلام لڑکے کے مانند شکل میں آیا تھا، وہ بھی کیا ہے کھجور کی رکھوالی کر رہے تھے۔ جب اس سے ہاتھ میں کہا کہ تم کون ہو، جن ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں جن ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ دو تو اس نے جب اپنا ہاتھ دیا تو ابی بن کعب کہتے ہیں فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ، تو اس کا ہاتھ گویا کہ کتے کا ہاتھ ہے۔ شیطان کا ہاتھ کس کی طرح تھا؟ کتے کی طرح تھا، اور اس کے ہاتھ پر جو بال تھا وہ بھی کتے کی بال کی طرح تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان اکثر و بیشتر کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں، کتے کی شکل یا تو سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، یا تو پرندوں کی یا کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا اور اس کے ہاتھ پر جو بال تھا وہ بھی کتے کی طرح تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابی بن کعب ہی ہیں، کہا اے ابو المنذر ذرا بتلاؤ قرآن کی سب سے عظیم سورہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں صحابی سے، تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، ان کے اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے ان کے سینے پر مارا، یعنی شاباشی دی ایسے، کہا لیہنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر تم کو علم مبارک ہو۔ تو یہ سب سے عظیم آیت ہے، اس کو آپ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ کیا ہے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، آیت الکرسی کو پڑھا کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ آ رہا ہے، کوئی انقلاب آ رہا ہے، کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی۔ بس شرط یہ ہے ایمان اور یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔